PL نیوز کے ساتھ میں ہوں سمرا قمر اور میں ہوں اسامہ زین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ صدر آزاد کشمیر سردار محمد مسعود خان نے عام آدمی کو سستا اور فوری انصاف مہیا کرنے پر محتسب اداروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ ریاست میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور گورننس کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان نے عام آدمی کو سستا اور فوری انصاف مہیا کرنے اور عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے پر محتسب کے ادارے کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ ادارہ اپنے فیصلہ جات اور ان پر مؤثر عمل درآمد کے ذریعے آزاد ریاست میں عوام کو ریلیف مہیا کرنے اور گورننس کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ محتسب کے ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ شکایات کنندگان کی شکایت کی مکمل تحقیقات کے بعد انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آزاد ریاست میں محتسب کا ادارہ حکومت اور عوام کی توقعات کے مطابق کام کر رہا ہے، جس پر محتسب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اپنی سالانہ رپورٹ 2020 میں محتسب نے بتایا کہ گزشتہ سال کرونا وبا کے دوران جزوی اور مکمل لاک ڈاؤن کے باعث دوسرے اداروں کی طرح محتسب سیکریٹریٹ کی کارکردگی بھی منفی اثرات مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے شکایات کی موصولی اور ان پر عمل درآمد کی رفتار سست رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال 2020 کے اختتام پر 199 شکایات موصول ہونے کے بعد زیر کار مجموعی شکایات کی تعداد 441 ہو گئی ہے، اور اس طرح محتسب کے شعبہ رجسٹری میں کل 39 اور تحقیقاتی شعبہ جات میں 213 شکایات زیر کار ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریاست کے اندر یتیم اور بے سہارا خاندانوں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت اپنے ذمہ لے گی۔ اس حوالے سے خصوصی فنڈ قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریاست کے اندر یتیم اور بے سہارا خاندانوں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت اپنے ذمہ لے گی۔ اس حوالے سے خصوصی فنڈ قائم کیا جائے گا اور کابینہ سے لے کر گریڈ 1 کے ملازمین کی تنخواہوں میں سے معمولی کٹوتی 50 سے 100 روپے تک کی جائے گی، اور رقم ہر ماہ کی 25 تاریخ کو بے افغان اور یتیم بچوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے سیکرٹری قانون ارشاد قریشی کو اس حوالے سے فوری طور پر ورک پلان کی تیاری کی ہدایت کر دی، اور بے سہارا یتیم بچے 21 سال کی عمر تک اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر بھر سے سیاسی سماجی اجتماعات پر مکمل طور پر پابندی عائد اور SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے اور خلاف ورزی کی صورت میں مقدمات درج کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں SOPs کے ساتھ تراویح اور نماز جنازے بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ادا کیے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کو SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں بلا تفریق کارروائی کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ میں نے خود یتیمی دیکھی ہے، جب والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر گزارا کیسے ہوتا ہے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کے معصوم اور کم عمر بچوں کو کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے، یہ ناقابل بیان ہے۔ سابق وزیر ٹرانسپورٹ اور رہنما تحریک انصاف طاہر کھوکھر کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے سسٹم بدلیں گے۔ محسوس برادریوں کو نوازنے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ سینئر پارلیمنٹرین سابق وزیر سیاحت و ٹرانسپورٹ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنما طاہر کھوکھر نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے سسٹم بدلیں گے۔ مخصوص برادریوں کو نوازنے، ترقیاتی فنڈز کی بندر بانٹ اور عوام دشمن پالیسیوں کو آزاد کشمیر کے باشعور عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مہاجرین کشمیر مقیم لاہور کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ طاہر کھوکھر نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام باشعور ہو چکے ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنا جانتے ہیں۔ جس طرح مہاجرین مقیم پاکستان کو اپنے دور اقتدار میں نظر انداز کیا، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مہاجرین پر آزاد کشمیر میں ملازمتوں کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی رہائشی و دیگر مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، بلکہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ناروا رکھے جانے والے سلوک پر بھی حکومت کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں برہان وانی چوک میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ احتجاج کے بعد ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی میں ہم کیا چاہتے، آزادی، بھارتی دہشت گردی، نامنظور، نامنظور اور دیگر پرشگاف نعرے بلند کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد برہان وانی چوک میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم اور بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر، سابق میڈیا ایڈوائزر PP شوکت جاوید میر، عزیر غزالی، مشتاق الاسلام اور دیگر نے خطاب کیا۔ مشتاق اسلام صاحب، عزیر غزالی صاحب کہ انہوں نے ہر وقت کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی اور یہ کوشش کی
कि यहाँ पे तमाम तबके फिक्र को इकट्ठा किया जा सके। एहतजाज के दौरान मुकर्रीन ने भारत का इंसानी हकूक की पामालियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एहतजाज के बाद रैली भी निकाली गई। रैली में हम क्या चाहते हैं आजादी, भारत दहशतगर्द, नामंजूर नामंजूर और दीगर पुरशगाफ नारे भी बुलंद किए गए। आजाद कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर जोर पकड़ गई, जबकि दूसरी जानब सियासी जलसे जुलूसों में SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। शहरियों ने इंतजामिया से अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात राजा रुखसार की इस रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बढ़ती हुई तेजी और दूसरी जानिब आमदे इंतखाबात का वक्त भी करीब आ गया। हुकूमत और इंतजामिया एक तरफ सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और दीगर तमाम मकतबे फिक्र के लोगों को SOPs पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ अमल नजर आती है। वहीं सियासी तकरीबात में इन तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम है। आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ अजला में जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है, जहाँ पर SOPs की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। अवाम के बकौल गरीब और बेबस अवाम को जबरदस्ती लॉकडाउन करके मजीद गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे SOPs का किसी सियासी तकरीबात और जलसे जुलूसों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। एक तरफ हुकूमत और इंतजामी तमाम सरगर्मियों को बंद कर रही है, दूसरी तरफ सियासी पार्टियों की तकरीबात जलसे जुलूस जोरों पर है। अवाम का कहना है कि जहाँ मार्केटों में मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, वहीं सियासी जलसे जुलूसों में भी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। रुखसार अहमद, दुमेल न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से नई SOPs जारी कर दी गई। जुमा और हफ्ता आजाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जबकि शादी ब्याह की तकरीबात, सियासी और समाजी इज्तिमात, पार्क्स, मज़ारात, हर किस्म की तकरीबात पर 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन जारी। आजाद कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर हुकूमत आजाद कश्मीर की जानिब से नई SOPs जारी कर दी गई। जुम्मा और हफ्ता आजाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जबकि शादी ब्याह की तकरीबात, सियासी और समाजी इज्तिमात, पार्क्स, मज़ारात, हर किस्म की तकरीबात पर 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद हो गई। मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियों पर 500 रुपये जुर्माना भी किया जाएगा। इस हवाले से महकमा दाखिला ने मुकम्मल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अफवाज पाकिस्तान और जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मैराथन रेस चनारी तक चकोठी का इनेकाद किया गया। रेस में मुख्तलिफ अदारों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने रेस में मौजूद शुरा और खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। मैराथन रेस डिग्री कॉलेज चनारी से शुरू होकर चकोठी कैप्टन सरवर शहीद बॉयज हाई स्कूल चकोठी के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान शुरा का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया, जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते रहे। मैराथन रेस में 80 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। दौड़ में पहले नंबर, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले को नकद इनाम से नवाजा गया, बाकियों को मेडल भी तकसीम किए गए। मैराथन रेस के इख्तिताम पर चकोठी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मोहतरमा तहजीबुन निसा थी। दोमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।